احساس نہیں ہوا کہ صلاحیت والی سماعتیں کم ہیں۔ آپ سب ذوق اور شوق سے تشریف لاتے ہیں ادبی سرگرمیوں میں۔ شیخ القرآن کو جو امتیاز حاصل ہے وارث شاہ کی نسبت سے، اور تحقیق کے میدان میں حضرت مظہر محمود شیرانی کے توسط سے، اور یہاں شاعروں کی، ادیبوں کی اور صاحب بخاریوں کی جو ایک کہکشاں ہے، اس کا تقاضا ہے کہ یہاں علمی اور ادبی سرگرمیاں اسی ذوق اور شوق سے اور اسی تواتر سے جاری ہیں۔ ارشد نعیم صاحب نے کہا ہے کہ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے بہت انکار کیا اور اس انکار کو پھر اقرار میں بدلنا پڑا، کیونکہ مجھے معلوم اندازہ ہوا یا احساس ہوا کہ ویسے تو اشفاق کی زبان سے اگر میرے لیے کلمہ خیر نکلے تو بڑی کمال کی بات ہے، اور اگر یہ مجھ سے کوتاہی سرزد ہو گئی تو پھر ایک بہت ہی چلبلاتا خاکہ اردو ادب کو نصیب ہوگا، جس سے میں نے حاضر ہو کر اردو ادب کو محروم کیا۔ تیاری تو میں نے کر رکھی ہوئی تھی، یہاں حاضری کی باقاعدہ کچھ نوٹس کے لیے تھے، کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ وہ بھی کم چیزیں پڑھ لوں گا۔ بہت سارے ہمارے دیہاتوں میں، جیسا کہ اشفاق بتا رہے تھے، محبت کا تعلق ہو اور بہت قربت ہو تو ٹائم ٹیبل کی پابندی کو معیوب گنا جاتا ہے۔ پوچھ کر آنا تو غیروں والی بات ہے، اور دیے گئے وقت کے مطابق آنا تو نامناسب بات ہے۔ تو چنانچہ اور سچ یہ ہے کہ اپنی اس معاشرت کی، اس نوعیت کی اپنائیت بھری جھلکیاں خود مجھے بہت عزیز ہیں۔ تو بھائی ہمہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اشفاق صاحب کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی اس تصنیف کے حوالے سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ غالباً یہ جو کتاب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گفتگو کرنے والے حضرات نے بہت زندگی سے بہت ممکن ہے کہ یہ ان کی نمائندہ کتاب قرار پائے اور ان کا تخلیقی شناخت نامہ کو کہہ سکیں، اس لیے کہ اس میں سارے وہ رنگ ہیں اور وہ آہنگ ہیں اور اسلوب کے بھی وہ سارے ذائقے ہیں جن سے مل کے اشفاق احمد کا فن اس کی تخمیر ہوئی ہے اور اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ تقدیر ہمارا ایک بہت ہی باوقار ادارہ ہے۔ اگر یہ مجھے نکال کے دے دے تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس پر مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ یہ کتاب ان کے لیے تو اعزاز ہے ہی، ان کے فن کے شائقین کے لیے ایک بہت عمدہ تحفہ ہے اور ہر اعتبار سے لائق تقریب ہے۔ میں نے شکریہ اور معذرت کرنی تھی، بس وہ اس کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اور نقطۂ نظر ہے کہ ہمیں تخلیق کو خالق سے قطع نظر کر کے جانچنا چاہیے یا اس تناظر میں اسے دیکھنا چاہیے، اور عرب عجم میں اس نقطۂ نظر کے حق میں اور اس کے خلاف مضامین بھی لکھے جاتے ہیں، اور ایک پوری رائے ہے اس کی۔ میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں، یا اس میں آسودگی سمجھتا ہوں، آسانی سمجھتا ہوں کہ تصنیف اور مصنف کو ایک تناظر میں اگر دیکھ پاؤں تو تفہیم بہتر ہوتی ہے مجھے، اور ذاتی طور پر مجھے اس میں لطف بھی زیادہ آتا ہے۔ اب مسئلہ پھر وہی ہے جو
فرما رہے تھے کہ بھئی اشفاق احمد کو پہچانے کون جس کے اتنے ملٹی ڈائمینشنل حیثیت ہے اپنی شخصیت کی بھی اور اپنی تخلیقات کی بھی. تو وہ بالکل ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر بڑے فنکار کے ساتھ ہوتا ہے. بائی ہمہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور قریبی دوست ہونے کے ناطے اور بہت پرانے تعلق کے خاطر اور ربط ضبط کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ شخصیت کا احساکہ تو ہوتا ہی ہے ذہنوں میں, اور اس کو اگر ہم ریلیٹ کر کے اور کو ریلیٹ کر کے اگر اس کی تصاویر کے ساتھ دیکھیں تو شاید قدرے بہتر نتائج تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اشفاق کا معاملہ ایسا ہے کہ میں نے ان کی شخصیت کو اور ان کی تخلیقات کو کبھی الگ الگ چوکھٹوں میں رکھ کے نہیں دیکھا ہے, ہمیشہ ان کا امتزاج کر کے دیکھا ہے اور بہت کچھ اس سے سیکھا ہے. ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ ان کی تخلیقات کی بہترین شارح ہے. جو ان کی خصوصیات ہیں اور جتنی دل پذیری اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق کی, کردار کی, دوست نوازی کی, ملنساری کی, خندہ جبینی کی عطا کر رکھی ہے, وہ ساری جھلکیاں ان کی تحریروں میں ہیں اور ان کے بہت سارے کرداروں میں ہیں جس پر میں الگ سے بات کروں گا. اس کے بعد ان کی تخلیقات نے مجھے ایک ایسے اشفاق سے بھی متعارف کروایا جو کہیں کہہ لیجئے کہ تحت شعوری اشفاق ہے, یا ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو لازم نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر اکٹھے رہ کر بھی پوری طرح ایک دوسرے کی شناخت کا یا عرفان کا دعویٰ نہیں کر سکتے, نہیں جانتے ہوتے ہم. وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے بہت اچھا شعر, کہنے کو ساتھ ساتھ رہے ہم جہاں رہے شیشے کی ایک فصیل مگر درمیان. تو ہم عصر ہونا اور ایک دوسرے کو میسر ہونا بجائے خود ایک حجاب ہے, اور اس حجاب سے مابرا پہنچنا وہ اگر ہمارا وہ دوست جس سے ہم اس حجاب کو عبور کر کے ملنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ صاحب فن ہے تو ہم ایک وسیلہ ہوگا اس کا فن جو ہمیں اس حجاب کے تبعیض مانع سے, رکاوٹ سے آگے عبور کروائے گا. تو ان کی تخلیقات نے ان کی شخصیت کے بہت سارے ایسے گوشے بھی مجھ پر کھولے ہیں جو ہم اکٹھے رہ کے ایک دوسرے سے کثرت سے مل کے میں ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا. اس گفتگو کا اور ان چند جملوں کا مقصود یہ ہے کہ ہر جنون تخلیق کار ایسا ہوتا ہے یا اس کو ایسا ہونا چاہیے. اس کی تخلیقات کو اس کی شخصیت کا آئینہ ہونا چاہیے اور وائس ورسا. جہاں کہیں تخلیقی عمل میں, شخصیت میں اور تخلیقات میں تضادات واقع ہوتے ہیں, ظاہر ہے جو اکابر ادب ہیں پرانے زمانوں کے, کلاسیکی ادوار کے, جن کو ہم نہیں جانتے, ان کی شخصیتوں کو نہیں جانتے, اس نوعیت کی سٹیٹمنٹ تو ہم اپنے معاصرین کے حوالے سے ہی دے سکتے ہیں جن سے کچھ ہم ملتے ملاتے بھی ہیں. تو ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے اور میرا تأثر یہ ہے کہ اگر شخصیت میں اور اس کی تخلیقات میں اور اس کے افکار میں خلیج ہوگی یا تضاد ہوگا تو اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. شخصیت بھی بہت سبک ہو جاتی ہے اور ان افکار اور ان فنکاریوں سے بھی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رہتی. تو شخصیت اور تخلیق ایک دوسرے کی تقویت کا باعث تبھی بن سکتی ہے جب ان میں اس تناظر سے یکجہتی ہو, اور یہ ان کی شخصیت میں اور ان کی تخلیق میں بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. اب مجھے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. پہلے حصے میں اشفاق صاحب کی شخصیت سے نپٹ لیتا ہوں اور تھوڑا سا پھر میں ان کے فن کے بارے میں اور ان کی تازہ کتاب کے بارے میں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اتنا رسک آج بھی لے لیتے ہیں. میں نے ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے, اللہ نے نہ توفیق دے میرے بارے میں بات چیت کرنے.
ان میں کچھ جماندرو خرابیاں یعنی مینوفیکچرنگ فالٹس ہیں، بس ان میں سے میں چند ایک پر ہی بات کروں گا، اور البتہ ان کی تخلیق میں خوبیاں ہی تلاش کروں گا اور بیان کروں گا۔ یہ جناب اشفاق بیرق صاحب جو یوں معصوم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بہت زیادہ غیر معمولی حد تک خرابیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی آدمی اگر ذہین ہو، جودت اتباع رکھتا ہو، برجستہ، جو فیض صاحب آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا، وہ جو تخلیق کے لمحے کو مکمل طور پر گرفت میں لے لینا اور اس سے زیادہ کام لینے کا عمل ہے، یہ حرکت موصوف میں بہت شدت سے پائی جاتی ہے۔ ان کی جو بے ساختہ گوئی ہے، اب دیکھیے نا، کوئی آدمی برجستہ گو نہیں ہو سکتا، بے ساختہ گو نہیں ہو سکتا جب تک وہ برجستگی اور بے ساختگی اس کے ذہن میں موجود نہ ہو اور اس کی کارگاہ تخلیق کے سارے عمل میں اتنی تیزی اور تیز رفتاری نہ ہو، براقی نہ ہو۔ اور پھر مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر یہ چلو ذہین تھے، باصلاحیت تھے، فنکار ہیں، صلاحیت ہے، تو دھکے وکے کھا رہے ہوتے، کیونکہ بالعموم زمانہ ذہین لوگوں اور صاحب صلاحیت لوگوں کے ساتھ عدل تو نہیں کرتا۔ یہ ان کی دوسری خرابی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی ہے۔ اب زندگی میں کامیابی کے لیے آپ سب جانتے ہیں، خصوصاً بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، طالب علم تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ زندگی میں کامیاب ہونا بہت آسان نہیں ہے۔ بہت ساری ناکامیوں سے مل کر زندگی کی کامیابی بنتی ہے، اور اگر زندگی کی ناکامیاں ہمیں انہی زینوں پہ ہی ٹھہرا لیں، روک لیں اور ہم سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہی چھین لیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک کامیاب آدمی کو دیکھ کر آپ ہمیشہ سمجھا کیجئے اور سوچا کیجئے کہ شاید ہزاروں سینکڑوں شکستوں سے اور ناکامیوں سے بنی ہوئی یہ کامیابی آپ کے سامنے ہے، تو وہ جو اس کا جذبہ ہے اور اس کی محنت اور کوشش اور ریاضت ہے، وہ بجائے خود ایک ایسا ہی جوہر ہے جیسا عالم تخلیق میں وہ جوہر جس کا فیض صاحب ذکر کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ خوش ہوتا ہوں اپنے بہت سارے دوستوں کے حوالے سے جو بڑے فنکار ہیں، بڑے تخلیق کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور انہوں نے اپنی شخصیت کو اور اپنے فن کو منوایا جانا بھی بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ کون آسانی سے کسی کو مانتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو منوانے پر بھی ریاضت لگتی ہے، لیکن اگر کوئی تخلیق کار چاہے بڑے سے بڑا ہو، غالب اثر ہو، وہ لٹ لے کر اپنے آپ کو منوانے کے سفر پہ نکلے گا تو ناکام ہوگا۔ اگین محبت ہے اور انکسار ہے اور تعلق خاطر ہے اور دوستی ہے اور درگزشت ہے جو آپ کو اس میدان میں بھی سرفراز رکھتی ہے اور آپ کی دلوں میں اور ذہنوں میں آپ کے لیے ایک جگہ بناتی ہے۔ اشفاق کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے اور انہوں نے اس کا بہت اچھا استعمال بھی کیا ہے۔ یہ ساری خوبیاں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، ذہانت اور محنت اور ریاضت، اور یہ عہد جدید کے شرفاء پورے اہتمام سے خود بھی ان ساری خوبیوں سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنی نئی نسلوں کو بھی ان خوبیوں سے محتاط رہنے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اشفاق کی خوبیاں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مختلف جہتوں میں ان کی تخلیقات ہیں۔ اب اگر شخصیت میں اتنا تنوع نہیں ہے اور رنگ رنگی نہیں ہے اور سوچنے کی اور تخلیق کرنے کی صلاحیت میں بھی اس حد تک شیڈز نہیں ہیں، تو ویسی تخلیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ایک فنکار جو پرت در پرت ہے اور تہ در تہ ہے،
وہ تو پھر 4-5 لوگوں جیسا ہو گیا نا اس کے کنٹریبیوشن، جیسا کہ ہم اقبال کے بارے میں کہتے ہیں، فیض کے بارے میں کہتے ہیں، اور سارے بڑے شاعروں میں کہتے ہیں کہ ایک زبان میں کسی ایک ژانرا میں لکھنا ایک آدمی ہو گیا، اسی زبان میں 2 اصناف میں لکھنا 2 آدمیوں جتنا کام ہو گیا۔ اب آپ ملٹیپل کرتے جائیے، جتنی زبانیں ایڈ کرتے جائیں گے، جتنی اصناف اور ژانراز ایڈ کرتے جائیں گے، اتنا کنٹریبیوشن ہو گیا نا۔ وہ جو ایک عرب شاعر نے بہت قدیم زمانے میں کہہ رکھا تھا کہ اللہ سے بعید نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کو ایک شخص میں جمع کر دے، یہ بعید نہیں ہے اللہ سے۔ تو ساری کائنات میں سے ہی اس کائنات کی بیشتر جھلکیاں اور بیشتر خوبیاں اگر کسی میں ہو جائیں تو وہ غنیمت ہے اپنے اہل میں۔ ایک انسان کے طور پر اور ایک دوست کے طور پر ہمیشہ میں نے اشفاق کو ملنسار دیکھا ہے، ہنستے کھیلتے دیکھا ہے، دوستوں کا ہمیشہ خیال رکھنے والے، تعلق نبھانے والے، تعلق کا احترام کرنے والے ہیں، خیر خواہی۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، یہ میرے سامنے تو میرے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہتے، اچھے دوست تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے گزشتہ برسوں میں 8-10 برسوں میں کئی نہایت محترم اور ذمہ دار لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اشفاق آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی لکھ کے دیجئے مجھے، میں نہیں مانتا۔ نہیں، حقیقت یہ ہے۔ تو مطلب ایک دوست کی عدم موجودگی میں کسی کو اس کے بارے میں کلمہ خیر کہنا، اس کا اچھے انداز میں ذکر کرنا، اپریشیٹ کرنا، تو یہ بھی آدمی کے اوریجنل ہونے کی علامت ہے۔ ایک خوبی اپنی سرزمین سے محبت، وہ اشفاق میں بہت نمایاں ہے، اور اپنی معاشرت اور اپنی ثقافت سے اٹیچمنٹ۔ یہ بھی جو خرابیاں ہیں کہ جی آپ اپنی گھسی پٹی اقدار سے وابستہ رہیں، اس میں کچھ مذہبی ہیں اور کچھ مقامی ہیں اور دس اینڈ دیٹ، اور نہ کچھ آپ حاصل کریں نہ کچھ کریں، اور آپ روشن خیال نہیں ہیں، اور آپ کی جدت ترازی کو بالکل آپ کو چھو کے نہیں گزری ہے، اس طرح کی ساری باتیں سننا، یہ بھی مجاہدے سے کام نہیں ہے آج کل۔ تو اس محاذ پر بھی یہ بالکل مستحکم ہے۔ چنانچہ جناب یہ جو خرابیاں ان کی میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ اکثر و بیشتر پیدائشی ہیں، اور اب تو عمر عزیز کے جس مرحلے میں ہیں، یہ تمام ہی خرابیاں ناقابل اصلاح بھی۔ خود ان کے جو حکیم جی ہیں، وہ چند دن پہلے مجھے ملے تھے، اور میں نے اسی طرح تشویش کا اظہار کیا تھا کہ بیمار ہیں اور عرصے سے بیمار ہیں، اور آپ نے کوئی نسخہ کیمیا بھی نہیں دیا، کوئی ککھ بھی نہیں دیا کہ یہ شفا پاتے۔ تو انہوں نے ان تمام امراض سے ان کی شفا یابی کے سلسلے میں شدید مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ ان کا کوئی علاج، لا علاج امراض ہے۔ ایک بات جو صاحب نے ذکر تو کی، میں تھوڑا سا اس کو وضاحت سے یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا سٹریس کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کی بنیادی شناخت تو مزاح ہے، جس میں طنز کی کاٹ بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہو گیا، اور بہت زیادہ ان کے پیش نظر کوئی ڈپٹی نذیر احمد والا رول اپنی اس میں نہیں ہوتا۔ اس کی طرف بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے، اور بہت معنی خیز اور مغز اشارات آپ نے کیے ہیں۔ اگر آپ یہ مکمل فرمائے مضمون اور کہیں شائع ہو تو میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ اشفاق کا جو تحقیقی اور تنقیدی کام ہے، اس میں بھی بہت اوریجنلٹی ہے، اور وہ اسلوب کی جس انفرادیت تک اپنی دیگر تخلیقات میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، اپنے تخلیقی مضامین، تحقیقی مضامین میں اور تنقیدی جائزوں میں بھی وہ اپنے اس اسلوب کو بہت متوازن انداز میں برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ تنقید پڑھنا ایک کٹھن کام ہے، اور اب تو تنقید میں جو کچھ داخل ہو چکا ہوا ہے، اس کا اخراج بھی ممکن نہیں ہے اور اس کا ہضم بھی ممکن نہیں۔ ظاہر ہے ویسٹرن تھیریز
اور وہ ٹرمنالوجی جو ویسٹ نے انٹروڈیوس کروائی ہے علم النقد میں، وہ بہت افادیت رکھتی ہے، لیکن صرف وہی افادیت نہیں رکھتی، صرف اتنا سا مسئلہ ہے۔ تو ان کے ہاں تازہ کاری، ان کے مضامین میں نے دیکھے کچھ عرصہ پہلے متفرق انداز میں دیکھے تھے، پھر ایک مجموعے کی شکل میں دیکھے، تو مجھے اس اعتبار سے بہت اچھے لگے کہ ان میں ریڈیبلٹی ہے، اور میں نے ایک دو نشستوں میں شاید ہی ایسے تحقیقی اور تنقیدی مضامین پوری تفصیل سے اور لطف لے کر پڑھ لیے ہیں۔ تو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ایسے ناقدین کی بہت ضرورت ہے کہ جن کی تحریریں پڑھتے ہوئے ہمیں یوں نہ لگے کہ کسی سائنٹیفک لیبارٹری میں بیٹھ کر یہ لکھی گئی ہے تحریر، بلکہ ایک جیتی جاگتی نثر بھی ہو، اور اس میں کچھ وہ فارمولاز بھی اپلائی کر لیے جائیں جو ہماری میراث چلے آ رہے ہیں قرن در قرن۔ دنیا صحافت میں جو کالم نویسی کا میدان ہے وہ بہت کٹھن میدان ہے، آپ اسے پانی پت کا میدان سمجھ لیجیے۔ 50 سال پہلے کی صورتحال تو یہ تھی کہ پورے ملک میں اور پورے معاشرے میں 4-5 کالم نگار ہوتے تھے، اور ان میں سے جو کالم نگار ہٹ ہو جاتے تھے وہ اخبار کی اشاعت میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ اور ماضی قریب میں اس کی ایک مثال مشرق خواجہ ہے، جن کے کالم ایک روز ہفت روزہ میں شائع چلتے تھے، اور اس ہفت روزے کی جو سرکولیشن ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی، اور ان کالم نگاروں کے اسلوب سے لوگ سیکھتے تھے، اور لکھاریوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد جس طرح کے پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں کھمبیاں اگنے لگی اور بہت کثرت آ گئی ہر چیز میں، پھیلاؤ اپنی جگہ پر بہت مفید ہوتا ہے، اور مگر اس پھیلاؤ میں بہت شدید اندیشہ ہوتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پھیلاؤ ہمیں زوال پذیری کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ یعنی اگر ہم اس کے کانٹینٹ پر، اس کی ڈلیوری پر اور اس کے سٹینڈرڈ پر کمپرومائز کریں گے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ پھیلاؤ ہماری ترقی کا باعث نہیں ہے، تنزل کا باعث ہے۔ تو کالم نویسی کے میدان میں بھی اب پاکستان میں کم و بیش 100 کے قریب ہوں گے اردو کالم نگار، اور ایک کالم نگار بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 4-5 قسم کا بندہ ہوتا ہے۔ تو ایسی فضا میں اگر اشفاق کا کالم بہت پڑھا جاتا ہے، اچھا خاصا پڑھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، منفرد ہے، اس کے کالموں پر اگر ان کے نام کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کے اسلوب کا برانڈ لگا ہوا ہوتا ہے تو کمال تو ہے۔ کالم نویسی میں بھی اشفاق نے بہت تسلسل سے اور بہت محنت سے ماشاءاللہ اور بہت عمدگی سے اپنا مقام بنایا ہے، اور ہم سب کے لیے جو ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے دوست ہیں، ایک اچھی تحریر پڑھنے کے علاوہ اس اعتبار سے بھی ہم خود فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں جو اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اشفاق صاحب کے جو شخصی خاکے انہوں نے چند ایک لکھے ہیں، ان میں سے 4-5 خاکے ایسے ہیں کہ اگر اردو خاکوں کا کوئی بہت ہی کڑا انتخاب کیا جائے